www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں لما استخلف ابو بکر، جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، خلیفہ کا مطلب تو نائب ہوتا ہے، کسی کا نائب ہونا۔ ہمارے یہاں جو نظام چل رہا ہے اس میں کہتے ہیں صدر مملکت یا وزیر اعظم، پریزیڈنٹ انگریزی میں کہتے ہیں، اور پرائم منسٹر بھی انگریزی میں وزیر اعظم کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی قریب یہ ہے کہ سب سے اوپر کا جو عہدہ ہے ملک کا، صدر یا وزیر اعظم، وہ مراد ہے۔ لیکن اسلام میں صدر یا وزیر اعظم کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا اور جو نبیوں نے بنایا، ان آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس میں اس سیاسی سیٹ کو صدر یا وزیر اعظم کا نام نہیں دیا گیا، عہدہ سیاسی ہے، بلکہ خلیفہ کا نام دیا گیا کہ یہ خلیفہ ہے۔ تو خلیفہ کا لفظ آتے ہی اس عہدے کی اہمیت اور اس کا رعب اور دبدبہ وہ آ جاتا ہے ساتھ ہی، کیونکہ وہ صرف صدر نہیں ہے یا وزیر اعظم نہیں ہے صرف، بلکہ وہ زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو جلالت ہے، اس کی جو بادشاہت اور شہنشاہیت ہے، اس کے مقابلے میں تو کوئی جلالت، کسی کی جلالت نہیں ہے۔ تو جلالت اسی کی ہوگی یا اس کی ہوگی جس کو وہ اپنا نائب مقرر کرتے ہیں۔ تو صدر کے لفظ میں، پریزیڈنٹ کے لفظ میں، پرائم منسٹر یا وزیر اعظم میں ترجمہ کر لیں تو مطلب یہ کہ بڑا وزیر۔ صدر کا مطلب عربی لفظ ہے، وہی اردو میں بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے صدر سینے کو کہتے ہیں عربی میں، چھاتی کو سینے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ سینہ اور چھاتی سامنے ہوتی ہے تو یہ عہدہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی سب سامنے ہوتا ہے، اس لیے اسے صدر کہہ دیا۔
لیکن اس صدر پر بھی کسی کا سایہ یا مدد ہے؟ نہیں، وہ بے یار و مددگار نظر آتا ہے۔ صدر کے ماتحت تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر صدر ہے، صدر کا آرڈر ہے، صدر کی تائید ہے۔ امریکہ کا جو ماتحت ہے صدر کے، وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے، جاپان والے بھی، ہندو بھی، کہ جی مودی کی مدد ہے، مودی صدر۔ لیکن خود مودی کو کس کی مدد ہے؟ خود صدر کو، امریکی صدر کو کس کی مدد ہے؟ وہ بے یار و مددگار نظر آتے ہیں کہ ان کی کوئی سرپرستی نہیں ہے۔ ایک اپنا بنایا ہوا قانون ہے خود ساختہ، جو اس ملک کی پارلیمنٹ نے انہوں نے بنایا ہوگا، وہ ایک خود ساختہ قانون جو ہے، خود ساختہ قانون میں کچھ چیزوں کا، ضابطوں کا وہ پابند ہوتا ہے اور اپنے کو تصور کرتا ہے کہ میں اس کا پابند ہوں بس۔ لیکن اس کو وہ چیلنج بھی کرتا ہے، کبھی اس سے اڑتا بھی ہے، اسے اس کے خلاف بل پاس کرا کر، قانونی ختم کرا کر دوسرا بنوا دیتا ہے۔ کھیل یہ روزانہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو جب صدر ہی بے یار و مددگار ہے، تو جو اس کے ماتحت ہیں وہ بھی بے یار و مددگار ہی ہو گئے، چاہے وہ اس کے ماتحت کہلائے اور یہ ان کا صدر کہلائے۔ تو یہ سیاسی سیٹ ہے، لیکن یہ سیاسی سیٹ بغیر یار، بغیر مددگار، نہ کوئی یار نہ مددگار۔ لیکن اسلام نے اس سیاسی سیٹ کو نام دیا ہے خلیفہ کا، خلافت۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو بے یار و مددگار نہ سمجھنا، یہ اللہ کا نائب اور اس کا خلیفہ ہے۔ اور ذل اللہ فی الارض کہا گیا اس کو۔ صدر کے لیے لفظ نہیں ہے، وزیر اعظم کے لیے بھی نہیں ہے، وہ ذل اللہ فی الارض نہیں ہے۔ جس قانون کے تحت وہ آتا ہے اور جس قانون کے تحت وہ صدر یا وزیر اعظم رہتا ہے، وہ تو انسانوں کا اور ان کی اپنی خواہشات کی بنیاد پر بنتا ہے، تو وہ ذل اللہ نہیں ہوتا، وہ شیطان کا سایہ، شیطان کا ذل، شیطانی قوانین بس یہ ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں جو نظام ہے یہ بڑا مضبوط ہے، اور اس میں پہلے ہی لفظ سے بتایا گیا ہے کہ سارے نظام کا تعلق اللہ سے بڑا قوی ہے، اور اللہ ہی سے رکھنا پڑے گا، ورنہ یہ نظام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو استخلف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ بنایا گیا، وہ اللہ کے رسول کے خلیفہ، اور اللہ کا رسول اللہ کا خلیفہ، تو اس سے بڑی سند اور اس سے مضبوط رسی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس قانون کے آگے جھکنا اور اس کا ایک پاس رکھنا وہ خلیفہ کو مشکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے تو اللہ کا قانون ہے، تو اللہ کے قانون کے آگے گردن جھکانا عزت ہے۔ کوئی ذلت، کوئی توہین، کوئی بے عزتی کی چیز، کوئی شرمندگی کی چیز نہیں ہے، بلکہ عزت ہی عزت ہے۔ تو وہ جتنا اس قانون پر عمل کرتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے، اور اللہ کی نصرت اور تائید اس کے ساتھ بڑھتی ہے۔ جبکہ صدر یا وزیر اعظم میں ایک فرعونیت آ جاتی ہے، سرکشی آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے تو خالی ہوتا ہے اور اپنے کو ہر چیز سے بالا سمجھتا ہے۔ یہاں یہ اپنے کو ہر چیز سے بالا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ خلافت کے لفظ میں ہی داخل ہے کہ پابند ہو، تم جکڑے ہوئے ہو، اور ایسے جکڑے ہوئے ہو کہ اس پابندی میں تمہیں کوئی شرمندگی یا ذلت نہیں، عزت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کوئی ذلت ہوتی ہے؟ ایسا احساس ذلت، ناک زمین پہ رگڑتے ہیں نماز میں، کوئی احساس ذلت یا بے عزتی یا شرمندگی ہوتی ہے؟ بہت سکون ملتا ہے، بڑی عزت کا احساس ہوتا ہے،
بڑے تحفظ کا احساس ہوتا ہے. تو یہ تو ایسی چیز ہے. تو اس عزت کا احساس صدر مملکت نہیں کر سکتا. وہ کیا ہوتا ہے، اس کا مزہ کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم بھی نہیں کر سکتا. تو یہ سیٹ فرمائی کہ اس سیٹ پر جب وہ آئے، خلافت پر متمکن ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے کہا لقد علم قومی، میرے لوگ، میری قوم، میری رعیت، میرے ساتھی جانتے ہیں، یا میری شورا کے ارکان جانتے ہیں، سب مطلب لیے جا سکتے ہیں کہ ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤونتی اہلی، کہ میرا پیشہ، میری جو صنعت کاروبار تھا، بزنس تھا میرا، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کارخانہ تھا ان کا اپنا، یہ میرے گھر کے ضروریات اور خرچ کرنے کے لیے بہت کافی تھی. اب یہ مدرسے کے فاضل تھے. کون سا مدرسہ؟ صفہ. اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی پڑھتے رہے نبی علیہ السلام سے، دار ارقم میں. اور پھر آ کر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، یہ طالب علم ہی رہے، پڑھتے رہے. نبی علیہ السلام کے وزیر بھی تھے اور طالب علم بھی تھے، وزارت بھی تھی اور طالب علم بھی تھی. اتنا مدرسے سے تعلق مضبوط تھا. تو پڑھتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہو گئی تو یہ اس مدرسے کے فاضل تھے، لیکن اس مدرسے کے فاضل ہونے کے باوجود کاروبار بھی کر رہے تھے، طالب علم بھی تھے، وزیر بھی تھے، کاروبار بھی کر رہے تھے، سارے کام کر رہے تھے. تو معلوم ہوا کہ مدرسے کا جو فاضل ہے اس میں قابلیت اور لیاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں اسکول کالج کے پڑھے ہوئے لوگ یہ نہیں کر سکتے اتنی محنت، نہ اتنا دماغ ہوتا ہے، نہ اتنی استعداد ہوتی ہے کہ وہ وزارت بھی چلائیں، وہ گھر کو بھی چلائیں، وزارت سے نہیں لے رہے کچھ، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، طالب علم بھی ہیں. یہ قابلیت اور استعداد مدرسے میں آتی ہے، کیونکہ مدرسے میں اس کو جیسے دماغی ترقی ہوتی ہے تو اسے روحانی اور قلبی ترقی بھی ہوتی ہے. اسکول کالج میں جو بھی پڑھتا ہے اسے دماغی ترقی تو ہو جاتی ہے کہ یہ بھی سیکھ لیا، وہ بھی سیکھ لیا، وہ بھی سیکھ لیا، لیکن قلبی اور روحانی ترقی تو اس میں نہیں ہوتی. وہ جو اسے ڈگری دی جاتی ہے اور اس میں جو اس کی قابلیت لکھی جاتی ہے وہ اس کی دماغی قابلیت ہوتی ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے. قلبی وہ تو ہے ہی نہیں، روحانی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، نہ وہاں روحانیت ہے، نہ اس کا ٹیچر روحانیت سے واقف ہے، نہ اس کا پرنسپل، نہ وائس چانسلر، نہ چانسلر، سب خالی ہیں روحانیت سے. تو یہاں بھی پتہ چل گیا کہ مدرسے میں دونوں چیزیں ہیں، مادیت بھی ہے، جسمانیات بھی ہے، عقلیات بھی ہے، روحانیات بھی ہے، ساری چیزیں آ گئیں. اسکول کالج میں مادیات ہے، جسمانیات ہے، عقلیات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں روحانیات سے خالی ہیں. چنانچہ ٹرمپ کی جو استعداد ہے وہی ایک مسلمان بچے کی اس کالج اسکول کی وجہ سے ہو گئی. وہ اگرچہ ایک ایمان اس کے دل میں ہے، اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہے، وہ ایک فضیلت اسے بہرحال حاصل ہے، لیکن اس کی تربیت تو اس ماحول میں نہیں ہوئی، نہ اس لیے کی گئی، نہ اس کا ذہن بنا. وہ تو صرف عقلی ہے. وہ تو مسلمان چونکہ گھرانے میں پیدا ہوا، ایمان ہے، وہ جانتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، یہ ایک فضیلت تو ایک درجے کی اسے حاصل ہے، لیکن مکمل ایمانیات اور روحانیات اور ترقی جس کی وجہ سے وہ ایک باکردار انسان بنے، وہ نہیں. تو یہ جو ڈگریاں ملتی ہیں یہ عقلیات کی ملتی ہیں، کردار کی نہیں ملتی.
کردار سے کوئی بحث نہیں ہوتی یہاں، نہ ہی کردار بنایا جاتا ہے اسکول کالجوں میں. پیسہ بنانا، پیسہ کمانا، پیسہ جمع کرنا، بس یہ ہے کردار، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی. تو زمین آسمان کا فرق ہے. اسی وجہ سے جب سے اسکول مدرسوں کا نظام ختم کیا انگریزوں نے، اور اس کے بعد اسی نظام کو آگے مسلمانوں نے ہمارے ملک میں پاکستان میں جاری رکھا ہوا ہے، وہ خیر و برکت ختم ہو گئی. اب سب بدعنوان، سارے بدعنوان. کیونکہ اب کالج میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ موسیقی، ناچ گانا، ڈانس، رقص، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پھر مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکی کا اختلاط، پھر جنسیات ابھی سے سکھانی ہے. اور جنسیات تو سکھانے کی چیز ہی نہیں ہے، تو فطری چیز ہے. اب بچے کو اسکول داخل کرو اس لیے کہ اسے یہ سکھانا ہے کہ کھانا کا لقمہ ایسے بنا کر منہ میں ڈالنا، ناک میں نہ ڈال لینا. میں نے اس لیے بچے کو داخل کیا اسکول میں تاکہ اسے کھانے کا طریقہ معلوم ہو، کبھی یہ لقمے کو کان میں گھسا لے یا ناک میں گھسا لے. کیا اس چیز کے لیے داخل کیا جاتا ہے اسکول میں، کالج میں بچے کو؟ بتاؤ بھائی، یہ تو فطری چیز ہے، اس کے لیے کچھ ضرورت نہیں اسے دکھانے. یا اسے اس لیے داخل کیا جا رہا ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ منہ میں نہیں لینا، کھانا نہیں ہے تم نے. کھانے کے لیے یہ روٹی چپاتی یا گوشت یہ ہے، پتھر، روڑے، تانبا، پیتل یہ منہ میں نہیں ڈالنا. میں نے اس لیے داخل کیا تاکہ اسے یہ بتا دیں. نہیں، وہ خود سیکھتا ہے، قدرت اسے سکھا رہی ہے یہ باتیں، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں. یا اس لیے داخل کر رہے ہیں کہ اسے پتہ چل جائے کہ آنکھ سے دیکھنا ہے، کبھی تم کان سے دیکھنا شروع کر دو اور آنکھوں سے سننا شروع کر دو. ایسا نہیں کرنا. اس لیے بھی کوئی داخل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو جنسیات سکھانے کے لیے بچے کو اسکول داخل کرنا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. یہ تو فطری چیز ہے. جب وقت آئے گا خود اس کی قدرت رہنمائی کرتی، تربیت کرتی. کتا اور بلی جنسی معاملات سب سمجھتے ہیں، مرغا، گدھا، ہر ایک جانتے ہیں. کیا کسی کالج میں انہیں بھی تعلیم دی؟ انہیں داخل کرو پہلے اگر کرنا ہے. اگر بچوں کو تم نے جنسیات سکھانی ہے تو اسی کالج میں گدھے کی بھی کلاس لگاؤ، گدھی کی بھی لگاؤ. ان بیچاروں کو بھی تو سکھاؤ کہ کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے. گھوڑا بھی بٹھاؤ اس میں، بلی، بلے سب بٹھاؤ. لیکن اتنے احمق ہو تم، اور یہ احمق کہاں سے بنے؟ تمہاری عقل پہ پتھر کہاں سے پڑے؟ اسکول کالج کی نحوست ہے، کیونکہ شیطانی تعلیمات سے مخلوط ہے، شیطانیات داخل ہو گئی. تو جنسیات سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. کتے بلی کو کچھ نہیں بتانا ہوتا. نہ ہی کبھی آپ نے نعرہ سنا ہوگا کہ کسی بلی نے آواز لگائی بینر لے کر، میرا جسم میری مرضی. کسی کتے بلی نے کچھ نہیں. تو یہ جو میرا جسم میری مرضی والے ہیں، کتے بلیوں سے بھی گر گئے. کبھی وہ نہیں کہتے میرا جسم میری مرضی. کسی گھوڑے گدھے کو دیکھا، شیر چیتے کو دیکھا، شیرنی کو دیکھا، کتیا کو دیکھا کہ وہ لے رہی میرا جسم میری مرضی. کبھی کیونکہ اسے فطرت پتہ ہے، قدرت سکھا دی کہ اس کے جسم سے میں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، یہ سب جانتے ہیں. کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایسی چیز کو سکھانا جو خود بخود آ جائے، یہ تو توانائی کو برباد کرنا، پیسوں کو برباد کرنا، صلاحیتوں کو اور وقت کا ضیاع ہے. یہ پڑھے ہوئے تھے مدرسے کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلامی یونیورسٹی کے پڑھے تھے، فاضل تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ تھے. ان کے جانے کے بعد یہ یونیورسٹی کے بھی سربراہ یہی بن گئے، پوری خلافت بھی ان کی ہو گئی. تو وہ محکمے سارے ان کے تابع ان کے. لیکن ساتھ ساتھ ایک لفظ تھا ان کے، خلیفہ. میں کون ہوں؟ خلیفۃ رسول اللہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ جب حاضری دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیک یا خلیفۃ
خلیفۃ رسول اللہ. اور جب حضرت ابوبکر کے مدار پر روزے پر حاضری دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ یا اول الخلفاء وتاج العلماء وصہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی ڈگریاں بتاتے ہیں. ان کی ڈگریاں ہیں ایسی بڑی ڈگریاں کہ جنہیں زوال ہی نہیں ہے، جنہیں دیمک نہیں چاٹ سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی. یہ ڈگریاں ان کی. اب ہمارے ملک کے کتنے صدر مر چکے ہیں بھائی، کئی مر چکے ہیں. وزیر اعظم بھی لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو اور کئی. اب ان کی جا کر قبر پر یہ نام لو، اے ڈگری ہولڈر سلام تم پر، تم نے اے آکسفورڈ ڈگری ہولڈر تم پہ سلام. وہ سارے لڑ پڑیں گے اس کے عقیدت مند بھی کہ تم کو بھائی ہے ہی وہیں کا ڈگری ہولڈر، کیا گالی دے دی؟ نہیں من تو خود معلوم ہوتا ہے یہ اس کی وقت ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں اس کی. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو خطاب کر کر، ابوبکر کو، عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر سلام ہو اے صفہ کے طالب علم، اے صفہ کے فاضل. یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی عزت ہے. یہاں اگر ایسا لفظ کسی کالج والے تو کہیں گے یہ کیا مذاق ہے. تو یہ مدرسے کی برکات اور مدرسے کی عزت اور اس کا شرف دنیا کی زمین و آسمان میں کسی بھی ادارے کو وہ شرف حاصل نہیں جو دینی مدرسے کو حاصل. اور سارے تاجر تھے. کہاں سے سیکھے تجارت انہوں نے جو کرتے تھے؟ اس کے اصول کہاں سیکھے؟ اسی یونیورسٹی صفہ میں ہی سیکھے تھے. خرید و فروخت کے اصول وہیں سیکھے انہوں نے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. پھر حکمرانی کے سارے طریقے، وزارت خارجہ ان کے تابع تھی، وزارت داخلہ ان کے تابع تھی، تجارت ان کے تابع تھی، میڈیا ان کے تابع تھا. وہ سارے چلا رہے ہیں. کہاں سے سیکھے؟ صفہ سے. اور یہ ساری کتابوں میں ہمارے باب بندے ہوئے ہیں. یہ جو آپ جو اس وقت باب پڑھ رہے ہیں، باب رزق الولاد وہدایا ہو، یہ وہ باب ہے جو اسکول کالجوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ روح سے خالی ہوتا ہے. یہاں گورنروں کے، وزرائے اعلیٰ کے وظیفے اور ان کے ہدیے، اس کا حکم بتا رہے ہیں اس میں. یہ چیپٹر جو ہے یہ اس چیز کی ہے، یہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. ان طالب علموں کو سب معلوم ہے اللہ کے فضل سے کہ دنیا کیسے چلے گی، حکمرانی کیسے ہوگی، تنخواہ کیا ہوتی ہے، ہدیے کا کیا حکم ہوتا ہے، جو اسے ملیں گے ہدیے، ان کو کیا کرنا ہے، یہ سارا معلوم ہے اللہ کے فضل سے. یہ باب بھی وہی ہے جو حدیث جس باب میں آ رہی ہے، یہ سیاسی باب بھی سیاسی ہے. اور حدیث کی کتاب میں سیٹ بھی سیاسی ہے، باب بھی سیاسی ہے، مدرسہ بھی سیاسی ہے. صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کے امام اور جہاد کے امام، ساری چیزوں کے امام، سب سکھا رہے ہیں طالب علموں کو. تو وہ فرماتی ہیں کہ جب ان کو یہ ملا تو انہوں نے کہا کہ میرا روزگار تو سارا اس سے وابستہ تھا، فیکٹری سے. وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، اور اب میں مسلمانوں کے اس سیٹ کا، یہ جو سیاسی سیٹ سب سے بڑی، یہ مجھے دے دی گئی، میں اس میں مشغول ہو گیا. اب میں بچوں کو کہاں سے پلاؤں گا؟ کوئی آف شور کمپنی تو میری تھی نہیں، میں نے اس میں کوئی اپنے شیئر بنا رکھے ہوں جس کی مجھے پرواہی نہ ہو، اور ایک سرمایہ، گم سرمایہ آئے اور جائے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں اس کا. ایسا کھاتا تو تھا ہی نہیں، آف شور کمپنی کا کوئی کھاتا نہیں تھا. تو مجھے تو اب کیسے میرا گزر بسر ہوگی؟ تو انہوں نے رکھا اور فرمایا شورا میں، یہ نہیں کہ خود تنہا فیصلہ کیا، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ، اب ابو بکر کا گھرانہ من هذا المال،
یہ جو بینک، یہ جو ہے بیت المال، یہ خزانہ، حکومت کا خزانہ، اس خزانے سے وظیفہ ملے گا ابو بکر کو اتنا جس سے اس کا گھر کا اور اس کے زیر کفالت لوگوں کا خرچہ چلے. بیوی ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں چار ہیں، سب کا خرچہ دیتی ہے، پوری ذمہ داری سے دیتے ہیں. فاقہ نہیں، تنگ نہیں کرتی حکومت، اسلامی نظام میں تنگی نہیں ہے. اسے خرچہ جو اس کی ضرورت ہے وہ دیا جائے گا. ایک بیوی ہے تو ایک کے حساب سے، اور شادیاں کر لی تو ان کے حساب سے بڑھ جائے گا. یہ نہیں کہ جب تم آئے تھے اس وقت تو ایک بیوی تھی، اب تم نے دوسری تیسری کر لی، اب نہیں ملے گا، ان کا ہی ملے گا. نہیں، بڑھے گا، اتنا دیا جائے گا. اور پھر آگے بچوں کا، بچیوں کا، جو بھی زیر پرورش اور زیر کفالت ہیں ان کا. تو یہ سارے کام سیاسی نہیں ہیں باتیں، ساری حکومت سے مداخلہ، حکومت سے متعلق چیزیں نہیں ہیں، ساری نظام حکومت سے متعلق. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازبر ہیں، ساری چیزیں ازبر ہیں اور انہیں انجام دے رہے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ یہ اور وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اپنی ساری توانائی مسلمانوں کے اجتماعی مسائل پر لگائے گا، حکومت چلانے کا، کیونکہ خلیفہ ہے. تو جہاں بانی، اسے ذمہ داری لگا دی جہاں بانی کی، جہاں گیری کی، کیونکہ اسلام اب سپر طاقت بن چکا تھا بالکل تقریباً. کیونکہ وہ جو تھے رومیوں کو بھی دانت کھٹے ہونے شروع ہو گئے تھے، اگرچہ ان کا اقتدار باقی تھا. ابھی ادھر ایرانیوں کا بھی اقتدار اگرچہ باقی تھا، لیکن ان کے دانت کھٹے ہونے شروع ہو گئے تھے. اسلام کے جو تازیانے ہیں اور اسلام کی طرف سے جو چیزیں پیش آئیں، سیاسی داؤ پیچ جب انہوں نے اسلام اور مسلمانوں سے کی، پنجہ آزمائی، تو اس میں ان کی انگلیوں کے چٹخرے پٹاخے نکل کر ان کی جوڑ اکھڑ چکے تھے اور انہیں اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا، جو آہستہ آہستہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بالکل ختم ہونا شروع ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو بالکل دوسری سلطنت بھی پاش پاش ہو گئی. سپر طاقت ختم، اسلام سپر طاقت. تو اب چونکہ ابو بکر اس کام میں لگ گیا، وہ فیلڈ مارشل بھی ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، فوج کو بھی چلانا ہے، وہ میڈیا کو بھی چلائے گا، تو اسے فرصت تو نہیں اب کہ وہ کارخانے میں وقت دے سکے. بچے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے اپنے طور پر، جو کر رہے تھے وہ اپنا خود کریں گے، جو بالغ ہیں وہ کارخانے میں بھی چلاتے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے. لیکن ایک اصول بتانے تھے آئندہ قانون، ملک کا نظام چلانے کے لیے وہ ترتیب پا رہے ہیں. تو سارا سیاسی، یہ سارا باب سیاسی ہے اس حدیث کی کتاب میں، اور ساری چیزیں آگے حدیثیں اسی طرح کی انتہائی اہم عظیم قوانین اور ضوابط اس میں آ رہے ہیں اور دلچسپ، جس سے اسلام کی عظمت، اس کی برتری، اس کی آفاقیت اور ساری چیزوں کا کمتر اور حقیر ہونا ایسے عیاں ہو جاتا ہے جیسے سیاہ اور سفید. تو اس حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتا رہی ہیں، اور اس سیاسی حدیث کو جس میں قوانین اور ضوابط نقل ہیں وہ بھی حضرت عائشہ نقل کر رہی ہیں. معلوم ہوتا تھا کہ علمی ترقی ان کی اتنی زیادہ تھی کہ حکومت کے اہم معاملات کو وہ بیان کرتی تھیں، سمجھتی تھیں تو بیان کر رہی ہیں. تو عورت کی بھی اتنی اعلیٰ سطح تھی. آج کی عورت بیچاری کیا ہے، مجھے تو بات کرنی نہیں آتی، انگریزی بول کر مرعوب کر کے پورے معاشرے کو انگریزوں کا غلام بنا کے انگریزی بول کر روب ڈالنا کہ ہمیں انگریزی آتی ہے، یہ اور چیز ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو مداریوں کا کام ہے. آصف زرداری بول دے انگریزی، بے نظیر بول دے، ذوالفقار علی بھٹو بول کر انگریزی، اور ان کا جو یہ جو اب ہے جو بچہ جو اب آ رہا ہے بلاول، انگریزی بول دے.
عمران خان صاحب انگریزی بول دیں، کچھ کر دیں، تو بھائی غلام تو خوش ہو جائیں گے تمہاری باتیں سن کر، جو انگریز سے مروب ہیں، انگریزیت سے مروب ہیں. ہم تو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے اللہ کے فضل سے. ہم غلام نہیں، آزاد پیدا کیا اللہ نے ہمیں، ہم آزاد ہی مریں گے انشاءاللہ، ایمان پر اور آزادی پہ مریں گے. ہم انگریز کے، یورپ کے نوکر چاکر نہیں ہیں، جوتے پالش کرنے والے نہیں ہیں ہم، نہ ہم ہیں نہ ان مدرسوں سے نکلنے والے فضلاء اور طلباء ہیں. ان کا دماغ، ان کی سوچ بہت اللہ نے بڑی رکھی ہے، ان کی سوچ بہت اونچی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہمارے ملک کے ذمہ داروں کو، جو اور ممالک ہیں اسلامی، ان کے ذمہ داروں کو، ان کی قیادتوں کو، ان کے منصوبہ سازوں کو، کہ اپنی خوبیاں اور کمالات کی طرف لوٹیں اور انہیں دیکھیں، دماغوں سے غلامی اور مروبیت کو نکالیں، کھرچ کے باہر پھینک دیں، تاکہ ہم عزت کی زندگی گزار سکیں. کافروں کے تابع ہو کر جو ذلت کی زندگی ہماری حکومتیں اور ان کی وجہ سے عوام گزار رہے ہیں، اس ذلت سے اللہ ہمیں نکال کر عزت کی زندگی کی توفیق عطا فرمائے، نصیب فرمائے. توفیق تو دی ہوئی ہے اللہ نے، لیکن ہم اسے اختیار ہی نہیں کرتے. اللہ ہمیں یہ چیزیں نصیب کرے، اور ہمیں دی ہوئی عزت جو اللہ نے دی تھی کبھی، وہ پھر سے ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب